بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت میثم تیمار وہ صحابی ہیں جنہیں عشق علی میں پھانسی دی گئی۔ آپ کو 3 دن تک کھجور کے درخت پر لٹکایا گیا، لیکن آپ فضائل علی بیان کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے منہ پر لگام باندھی گئی اور بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ ناظرین، اپنی ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین، حضرت میثم تیمار کو حضرت علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی شہادت کی پیشگوئی فرما دی تھی۔ امیر المومنین حضرت علی نے آپ سے فرمایا، اے میثم، میرے بعد تمہیں گرفتار کر لیا جائے گا اور تختہ دار پر لے جایا جائے گا۔ دوسرے دن تمہاری ناک اور منہ سے خون نکلے گا کہ جس سے تمہاری داڑھی رنگین ہو جائے گی۔ تیسرے دن تم پر گز ماری جائے گی جس سے تمہاری شہادت ہو جائے گی۔ انتظار کرو، اور جہاں تمہیں صلیب پر لے جایا جائے گا وہ جگہ عمرو بن حریث کے گھر کے ساتھ ہے، اور تم ان 10 افراد میں سے 10ویں ہوگے کہ جس کا تخت زمین پر سے سب سے زیادہ نزدیک ہوگا۔ میں تمہیں کھجور کا وہ درخت بھی دکھاؤں گا کہ جس پر تمہیں پھانسی دی جائے گی۔ 2 دن کے بعد امام علی علیہ السلام نے میثم کو وہ درخت دکھایا۔ میثم اس درخت کے پاس آ کر نماز ادا کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم کھجور کے کتنے خوش نصیب درخت ہو کہ میں تمہارے لیے خلق کیا گیا ہوں اور تم میرے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ جناب میثم امیر المومنین علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس درخت کے پاس آتے، یہاں تک کہ اس کو کاٹ دیا گیا، لیکن وہ اسی طرح اس درخت کے تنے کا خیال رکھتے۔ جب بھی عمرو بن حریث کو دیکھتے تھے تو اس سے کہتے تھے، میں جلد ہی تمہارا ہمسایہ بن جاؤں گا، میرے ساتھ اچھے پڑوسی کی طرح برتاؤ کرنا۔ جناب میثم تیمار کوفے میں شان علی علیہ السلام بیان کیا کرتے تھے۔ حسب معمول ایک دفعہ وہ ایسے ہی کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے کہ انہیں گرفتار کر کے عبید اللہ ابن زیاد لعین کے پاس لایا گیا۔ اس نے میثم تیمار سے کہا، تمہارا پروردگار کہاں ہے؟ جناب میثم نے کہا، تمہاری کمین گاہ میں ہے۔ ابن زیاد نے کہا، ابو تراب کے بارے میں، اپنے عشق و محبت کے بارے میں بتاؤ۔ جناب میثم نے کہا، کسی حد تک ایسے ہی تھا، اور اب تم کیا چاہتے ہو؟ ابن زیاد نے کہا، کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ جلد ہی جو کچھ ہوگا حضرت علی نے تمہیں اس سے آگاہ کیا ہے۔ جناب میثم نے کہا، امیر المومنین علی علیہ السلام نے مجھے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ ابن زیاد نے پوچھا، میں تمہارے ساتھ جو کچھ کروں گا اس کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ہے؟ جناب میثم نے کہا، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ تم مجھے پھانسی دو گے جبکہ میں 10واں شخص ہوں گا۔ میرا پھانسی کا تختہ سب سے چھوٹا ہوگا اور میں سب سے زیادہ زمین سے نزدیک ہوں گا۔ ابن زیاد نے کہا، میں یقیناً ابو تراب کے قول کی مخالفت کروں گا۔ جناب میثم نے کہا، اے ابن زیاد، وائے ہو تجھ پر، تم کس طرح ان کی مخالفت کر سکتے ہو؟ حالانکہ انہوں نے رسول خدا کے قول سے، اور رسول خدا نے جبرائیل، اور جبرائیل نے خداوند سے یہ خبر دی ہے، تم کس طرح ان کی مخالفت کر سکتے ہو؟ بے شک خدا کی قسم، کوفہ میں مجھے جس جگہ پھانسی دی جائے گی میں اس کے بارے میں بھی جانتا ہوں کہ وہ ہاں ہے۔ میں خدا کی وہ پہلی مخلوق ہوں کہ اسلام میں جس کے منہ پر اس طرح لگام لگائی جائے گی کہ جس طرح گھوڑے کو لگام لگائی جاتی ہے۔ اس گفتگو کے بعد ابن زیاد لعین نے جناب میثم کو قید کر دیا۔ ان دنوں جناب مختار ثقفی کو بھی اس لعین نے قید خانے میں ڈالا ہوا تھا۔ جناب میثم نے مختار سے کہا، تمہیں اس شخص کی کیسے رہائی مل جائے گی، اور تم امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے کے لیے قیام کرو گے، اور ہم جس ظالم کی قید میں ہیں تم اسے قتل کرو گے اور تم اسے اپنے پاؤں سے کچلو گے۔ انہی دنوں ابن زیاد نے مختار کو قتل کرنے کے لیے زندان سے بلوایا، لیکن اچانک یزید بن معاویہ لعین کی طرف سے خط آیا جس میں ابن زیاد کو خطاب کیا گیا تھا اور اسے حکم دیا گیا تھا کہ مختار کو آزاد کر دیا جائے۔ اس کی یہ وجہ تھی کہ مختار کی بہن عبداللہ بن عمر کی بیوی تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ وہ یزید سے مختار کی سفارش کرے
عبیداللہ نے ایسے ہی کیا اور یزید نے اس کی سفارش مان لی اور مختار کی رہائی کا فرمان لکھ دیا اور تیز رفتار سواری پر کوفہ بھیج دیا۔ وہ خط اس وقت پہنچا کہ جب مختار کو قتل کرنے کے لیے باہر لایا جا رہا تھا۔ اس طرح مختار کو رہا کر دیا گیا۔ ان کی رہائی کے بعد جناب میثم کو باہر لایا گیا تاکہ ان کو تخت دار پر لٹکا دیا جائے۔ ابن زیاد نے کہا، ابو تراب نے اس کے بارے میں جو کچھ کہا ہے میں وہی کروں گا۔ اسی وقت ایک شخص نے دیکھا اور ان سے کہا، اے میثم، یہ کام تمہیں بے نیاز نہیں کرے گا، یعنی امیر المومنین علی علیہ السلام کی دوستی تمہارے کسی کام نہیں۔ جناب میثم مسکرائے اور کہا، میں اسی تخت دار کے لیے خلق ہوا ہوں اور یہ میرے لیے بنایا گیا ہے۔ جب میثم کو تخت دار پر لٹکا دیا گیا، لوگ تخت دار کے ارد گرد جمع تھے کہ جو عمرو بن حریث کے دروازے پر تھا۔ عمرو نے کہا، میثم ہمیشہ مجھ سے کہتے تھے کہ میں تمہارا پڑوسی بنوں گا۔ عمرو نے اپنی کنیز کو حکم دے دیا کہ ہر شام میثم کے تخت دار کے نیچے جھاڑو لگائے اور پانی چھڑکے، اگربتی جلائے۔ وہ کنیز کافی دنوں تک ایسا ہی کرتی رہی۔ جب جناب میثم کو تخت دار پر باندھ دیا، تب بھی بنی ہاشم کے فضائل اور بنو امیہ لعین کی خباثتیں بیان کرتے رہے۔ ابن زیاد کو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس غلام نے تو تمہیں رسوا کر دیا ہے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ میثم کے منہ پر لگام باندھ دی جائے۔ میثم کے منہ پر لگام باندھ دی گئی تاکہ وہ کوئی بات نہ کر سکے، اور وہ خدا کی سب سے پہلی مخلوق تھی کہ اسلام کے بعد جن کے منہ پر لگام باندھی گئی۔ دوسرے دن ان کے منہ اور ناک سے خون جاری ہو گیا، اور جب تیسرا دن ہوا تو ان کو گز مارا گیا، جس سے ان کی شہادت واقع ہوگی۔ رات کو خرما بیچنے والے 7 افراد نے مخفی طور پر جناب میثم کی لاش کو اٹھایا اور نہر کے کنارے دفن کر دیا، پھر اس کے اوپر پانی ڈال دیا تاکہ کسی کو آپ کی قبر کا پتہ نہ چلے۔ اس کے بعد ابن زیاد کے سپاہیوں نے آپ کی قبر کو بہت تلاش کیا، لیکن انہیں کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ امام حسین علیہ السلام کے عراق پہنچنے سے 10 دن پہلے 60 ہجری میں جناب میثم کی شہادت ہوئی۔ ناظرین، انفارمیشن اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید اسلامی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔